اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ المنعم وهو على كل شيء قدیر والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستان اور برادران، آج کا ہمارا دوسرا سبق عدل الہی کے دلائل کے متعلق ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ سرنامہ کلام کسی آیت کو اپنا موضوع قرار دیا جائے، لیکن چونکہ آج خود اسی درس میں کچھ آیات کا تذکرہ ہے، اس لیے ہم سرنامہ کلام میں اپنا خلاصہ اور آیت کا تذکرہ نہیں کر رہے، اور اس بات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں درس زیادہ طویل نہ ہو جائے، تو بغیر وقت کے ضائع کیے ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ دوسرا سبق عدل الہی کے دلائل۔ حسن و قبح عقلی، جیسے کہ ہم نے اس چیز کی وضاحت پہلے بیان کی ہے، چونکہ ہماری جو بحث ہے وہ عدل الہی کے دلیل میں ہے کہ ہمارے پاس کیا دلائل ہیں کہ اللہ عادل ہے، عدل پسند ہے، وہ ظلم نہیں کرتا اور ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا، اور نہیں اجازت دیتا کہ کوئی ظلم کرے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جو دلیل ہمارے پاس ہے وہ حسن و قبح کے باب میں سے ایک چھوٹی سی دلیل ہے ہمارے پاس کہ اللہ عادل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے۔ وہ کیسے ہم حسن و قبح کے باب سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ عادل ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم نے کہا تھا کہ حسن کیا ہوتا ہے کہ عالم انسانیت متفق ہو کر ایک بات پر راضی ہو جائے، یا وہ یہ کہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، تو یہ حسن عقلی کے باب سے ہو جائے گا۔ یا تمام عالم انسان مل کر متفق ہو کر کسی چیز کو کہیں کہ یہ بری چیز ہے، تو وہ قبح عقلی کے باب سے ہماری دلیل بن جائے گی کہ یہ چیز کبھی ہے۔ تو ہم یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ عالم انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ عدل ایک اچھی چیز ہے، عدل ایک بہت اعلیٰ صفت ہے۔ تو یہی چیز ہمیں قائل کرتی ہے کہ جب پوری انسانیت، پوری بشریت قائل ہے کہ عدل ایک اچھی چیز ہے، عدل ایک اعلیٰ صفت ہے، تو جس نے پورے عالم کو پیدا کیا ہے اور جس نے بشریت کو عقل دی ہے، جب ہماری عقل اس چیز کی قائل ہے کہ عدل اچھی چیز ہے، تو وہ جو خالق عقل ہے، وہ عقل دینے والا جو ہے، عقل کو بنانے والا ہے، وہ پھر کیسے عدل کو پسند نہیں کرے گا؟ وہ پھر کیسے خود عدل نہیں کرے گا؟ بلکہ وہ سراپائے عدل ہے، اور بشریت میں عدل کا بھیجنا خود اس کی منشا ہے۔ تو ہم زیادہ
عبارت میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں حسن و قبح عقلی۔ اس اہم مسئلے کو چھیڑنے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہماری عقل مختلف اشیاء کی اچھائی اور برائی کو ایک حد تک جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جسے علماء حسن و قبح عقلی کہتے ہیں۔ مثلا ہم جانتے ہیں کہ انصاف اچھی چیز ہے اور ظلم کرنا بری چیز ہے، سخاوت ایک اچھائی ہے اور کنجوسی ایک برائی ہے، عدل کا اچھا ہونا اور ظلم کا برا ہونا دین کی تعلیم سے پہلے ہی ہم پر واضح ہے۔ ان باتوں کے علاوہ جن باتوں کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل کافی نہیں، ضروری ہے کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں اور اماموں سے فیض حاصل کریں۔ اشاعرہ کا حسن و قبح عقلی کا منکر ہونا اور اچھائیوں یا برائیوں کی شناخت، یہاں تک کہ عدل و ظلم کے اچھا یا برا ہونے کے لیے فقط دین کو میزان قرار دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہماری عقل اچھائی اور برائی کا ادراک نہ کر سکتی ہو تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ خدا کسی جھوٹے شخص کو معجزہ دکھانے کی صلاحیت نہیں دیتا؟ لیکن اگر عقلی طور پر ہمیں معلوم ہو کہ جھوٹ بولنا برا اور مذموم فعل ہے اور خدا سے جھوٹ کا صدور محال ہے، تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ خدا کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ کبھی بھی جھوٹے شخص کی حمایت نہیں کر سکتا یا جھوٹے شخص کو معجزہ دکھانے کی صلاحیت نہیں دے سکتا۔ عقل کے اس فیصلے کے بعد ہم شریعت پر پورے اعتماد سے عمل کر سکتے ہیں۔ نتیجہ، حسن و قبح کا عقلی ہونا دین و مذہب کی بنیاد ہے۔ اب ہم عدل الہی سے متعلق دلائل پر بحث شروع کرتے ہیں، چنانچہ درج ذیل امور پیش نظر رہیں۔ سب سے پہلے جس سے ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ظلم کا سرچشمہ کیا ہے۔ کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے چند امور بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے پہلا امر یہ ہے جہالت۔ بعض اوقات ظالم آدمی کو سچ مچ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں کسی کا حق پامال ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اس فعل سے بے خبر ہے۔ پس جہالت کی وجہ سے انسان ظلم کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جو امر ہے وہ ہے احتیاج۔ بعض اوقات دوسروں کے پاس موجود چیزوں کی ضرورت آدمی کو ظلم کرنے پر ابھارتی ہے۔ اگر آدمی کو ان چیزوں کی احتیاج نہ ہوتی تو وہ ظلم نہ کرتا۔ تیسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی ظلم کر سکتا ہے وہ ہے کمزوری۔ کبھی انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کا حق ادا کر دے، مگر وہ اس کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا، جس کے نتیجے میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم کرتا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ ہے تکبر، کینہ اور انتقام۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا تینوں عوامل موجود نہیں ہوتے، مگر تکبر اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے۔ اس کا تکبر، کینہ اور انتقام کا جذبہ اسے ظلم پر آمادہ کرتا ہے، اور اس کی روح میں خود نمائی کی خواہش اسے ظلم و عدوان کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن ان تمام بری صفات سے خدا بری ہے اور اس کی ذات پاک ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا عالم ہے، جاہل معاذ من ذالک نہیں ہے۔ وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں ہوتی، بلکہ وہ سراپا عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ قادر مطلق ہے، لہذا وہ کمزور نہیں ہو سکتا، اور ہر ایک پر مہربان ہے، لہذا ظلم کا ارتکاب اس سے ممکن نہیں ہے۔ خدا وہ پاک ذات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ایسا صاحب کمال ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کی ذات سے صرف خیر و عدل اور رحمت کا نزول ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر وہ
بدکاروں کو سزا دیتا ہے تو یقیناً یہ ان کے اپنے ہاتھوں انجام دیے گئے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخصیت منشیات استعمال کرنے کے نتیجے میں مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جو کام تم کرتے ہو کیا اس کے علاوہ بھی تمہیں کوئی جزا ملے گی؟ سورہ نمل آیت نمبر 90۔ قرآن اور عدل الہی، ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن میں اس مسئلے کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ انسانوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا لیکن انسان ہی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 44۔ ایک اور جگہ آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً خدا ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ نساء اور آیت نمبر 40۔ حساب و کتاب اور جزا و سزا کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم عدل کی میزان نصب کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں میزان سے مراد نیک و بد کو جدا کرنے کا پیمانہ ہے، نہ کہ وہ ترازو جو اس دنیا میں تولنے کے لیے رائج ہے۔ عدل و انصاف کی طرف دعوت، ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان کی صفات خدائی صفات کی عکاس ہونی چاہیے، یعنی انسانی معاشرے میں ہر طرف صفات الہی کی روشن کرنیں پھیلی ہوں۔ قرآن جس طرح عدل الہی کو دین کی بنیاد قرار دیتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرے میں شخصی اور سماجی عدل کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ قرآن بار بار ظلم کے معاشروں کی تباہی کی وجہ بیان کرتے رہے ہیں اور ظالموں کو ان کے کیفر کردار سے ڈراتا رہا ہے۔ قرآن جب بھی گزشتہ قوموں کا تذکرہ کرتا ہے تو ضرور اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتا ہے کہ دیکھو ماضی کی قومیں اپنے ظلم و فساد کی وجہ سے کس طرح عذاب میں گرفتار ہوئیں اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لہٰذا ظلم نہ کرو ورنہ تم بھی ان کی طرح عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے اور صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ قرآن بڑی صراحت کے ساتھ عدل کو دین کی بنیاد قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یقیناً خدا عدل و احسان اور قرابت داروں سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں، نافرمانیوں اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ظلم کرنا قبیح ہے، اسی طرح قرآن و اسلام کی نظر میں ظلم کو برداشت کرنا بھی غلط بات ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 279۔ کیونکہ ظالم کے سامنے چپ رہنا اس کے ظلم کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔